بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ماہ رمضان کی برکتوں سے اس نے مالا مال کیا اور عید الفطر کی روحانی خوشی عطا فرمائی۔ لیکن آج پوری دنیا کورونا وائرس سے پریشان ہے، تکلیف میں ہے، لیکن عالم اسلام میں مسلمان کو دو وائرس نے اپنا شکار بنایا ہے۔ ساری دنیا کو تو کورونا وائرس نے، مگر مسلمانوں کو دو وائرس، کورونا وائرس اور اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیلی وائرس نے بھی تباہ برباد کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ہماری بے بسی و بے کسی کی سچ کا عالم یہ ہے، اپنے گناہوں سے توبہ اور فلسطین کی بقا کے لیے دعا کے سوا ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اسرائیل ایک ایسا چھوٹا سا ملک ہے کہ جتنا وہ اقوام متحدہ کے ذریعے بنایا گیا تھا، اس نے اپنے پڑوسیوں کی زمینوں کو ہڑپ کر اسرائیل کو اس کا دگنا تگنا بنا دیا ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس نے اپنے تمام پڑوسی ملکوں سے زمینیں چھینی ہیں جو یونائٹڈ نیشن نے انہیں نہیں دیا تھا۔ بیت المقدس یہ فلسطین کو دیا گیا تھا، حملہ کر کے اس پر بھی قبضہ کر لیا، اور دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ اپنی ساری تائید، اپنا سارا تعاون اور تمام اعانت اسرائیل کو کر رہا ہے۔ دنیا میں کوئی ایٹم بم بنائے، یہ امریکہ کی رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے، لیکن اسرائیل نے سینکڑوں ایٹم بم بنا رکھے ہیں، یونائٹڈ نیشن میں سوال تک نہیں کیا جاتا۔ یا تو چین کو اپنے ملک میں وستار وادی نظر آتا ہے، چین وستار وادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسرا اسرائیل وستار وادی ہے، جس نے اپنی سرحدوں کو بڑھایا، مصر سے چھینا، جارڈن سے چھینا، سیریا سے چھینا، اور اب فلسطین سے چھین رہا ہے۔ اگر عرب ممالک مسلم ممالک کہلاتے ہیں، ایک ساتھ متحد ہو کر اپنی طاقت کا استعمال کریں تو اسرائیل ایک ہفتے کا مہمان ہے۔ لیکن اب سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ حرم مکہ اور حرم مدینہ، حرمین شریفین، سعودی عرب اس کا حکمراں یمن پر میزائل پہ میزائل مار سکتا ہے، مسلمانوں پر میزائل برسا سکتا ہے، لیکن اس سعودی عرب کے کسی حکمراں میں یہ جرت نہیں کہ وہ اسرائیل پر بھی ایک میزائل مار سکے۔ حماس کے علاوہ وہ کوئی عرب طاقت نہیں ہے کہ جو اسرائیل کے ٹھکانوں کو تباہ کر سکے۔ میں اسرائیل کی تباہی کی بات نہیں کر رہا ہوں،
میں عرب مسلمانوں کی مسلم ریاستوں کی حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہوں کہ یہ کس قدر بے غیرتی بے شرمی کی حد تک پہنچ گئے ہیں کہ نہ انہیں قبلِ اول کی پرواہ ہے، نہ عرب دشمن سے لڑنے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے۔ کیا چاہتے ہیں یہ مسلم ریاستیں؟ ارے ہم جہاں اقلیت میں ہیں، ہم چلائیں تو سمجھ میں آتا ہے، ہم احتجاج کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ سعودی عرب، یہ قطر، یہ بحرین، یہ عمان، یہ عرب امارات، یہ سارے عرب ایک ہو جائے، سیریا، مصر، جارڈن، عراق، سعودی عرب ایک ساتھ کیوں نہیں پلیٹ فارم پر آ رہے ہیں؟ سب کا قبلِ اول ہے وہ۔ یہاں فرقے وارانہ ذہنیت کا کام نہیں ہے، متفقہ اور اجماعی طور پر بیت المقدس، مسجد اقصی قبلِ اول ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کا مسکن ہے۔ ایک درد دکھ کے علاوہ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ جن مسلم حکومتوں کی ذمہ داری ہے، ان کے ہونٹوں پر دہی جمع ہوا ہے، جن کے پاس فوجی طاقت ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ سب نے اسرائیل کو معاف کر رکھا ہے، جب چاہو جس دن چاہو فلسطینیوں پہ حملہ کرو، جتنے چاہو میزائل مارو، جتنی چاہو بلڈنگیں توڑ دو، جتنا چاہو ان کے دفاتر کو تباہ کر دو۔ یہ چھوٹ پوری دنیا نے دے رکھا ہے، پھر یونائٹڈ نیشن کے وجود کا مطلب کیا ہوا؟ اقوام متحدہ جو مختلف اختلافی مسائل کو، ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ تو خاموش ہے۔ مسلمانوں، اپنا احتساب کرو، کوشش کرو پہچاننے کی کہ یہ جو 6 ارب ملک ہیں، یہ مسلم ملک ہیں یا امریکی ملک ہیں؟ ایسی سخت ترین گھڑی میں اسرائیل کے میں بچے یتیم ہو رہے ہیں، ہماری بہنیں بیوہ ہو رہی ہیں، اور بوڑھے بچ گئے اور بچے مارے گئے، اور اس پر پورا عرب خاموش ہے۔ ہر ملک میں میزائل ہے، مگر آپس میں لڑنے کے لیے ہے۔ ہم کو سب سے زیادہ شکایت سعودی عرب سے ہے کہ وہ لڑنا بھی جانتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ مسلم ملک ہو تب لڑے گا۔ وہ میزائل بھی مارنا جانتا ہے، مگر شرط ہے کہ وہ عرب ملک ہو تب وہ میزائل مارے گا۔ اور آج تک کسی بھی ظلم کے بدلے میں اسرائیل پر سعودی عرب نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ یہ میرے 1964 میں کہی ہوئی بات کی دوبارہ تصدیق ہو رہی ہے کہ یہود اور سعود بھائی بھائی ہیں۔ ہمیں یہود کو بھی پہچاننا ہے اور سعود کو بھی پہچاننا ہے، اور اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہندوستان کا مسلمان زخمی ہے، درد ہے، لیکن دعا کے سوا کچھ کر نہیں سکتا۔ وہ یہ جانتا ہے کہ فلسطین کے مظلوم لوگوں کے لیے ہندوستان کہاں تک جا سکتا ہے، موجودہ حکومت کہاں تک جا سکتی ہے، مسلمانوں کو پتا ہے۔ اس مایوسی کے عالم میں آؤ
گنبد خزنہ کے مکی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں اور رب تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگتے ہوئے کہیں مولا قبل اول پھر مسلمانوں کے پاس آ جائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب